ہمیں اللہ تعالی آزمائش سے محفوظ فرمائے. بلعم بن باورا آئے ہے، اس کا واقعہ بڑی عبرت والا ہے. یہ شخص اپنے دور کا بہت بڑا عالم اور عابد تھا، اور اس کو اسم اعظم بھی اس کا بھی علم تھا. یہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا. بہت ہی مستجاب و دعوات تھا، یعنی اس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں. اس کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی. مشہور یہ کہ اس کی درسگاہ میں طالب علموں کی دواتیں، یعنی جس میں قلم ڈبو کر انک پوٹ جس کو کہتے ہیں، دوات جس سے قلم ڈبو کر انک کے ساتھ بھر کر لکھا کرتے تھے، انک پوٹ کہتے ہیں اسے. تو اس کے طالب علموں کی جو دواتیں تھیں ان کی تعداد 12,000 تھی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے تو بلعم بن باورا کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی برا اور بہت ہی بڑا اور نہایت ہی طاقتور لشکر لے کر حملہ آور ہونے والے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال کر یہ زمین اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو دے دیں. اس لیے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بددعا کر دیجئے کہ وہ شکست کھا کر واپس چلے جائیں. آپ چونکہ مستجاب الدعوات ہیں، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے آپ کی دعا ضرور قبول ہو جائے گی. یہ سن کر بلعم بن باورا کانپ اٹھا اور کہنے لگا تمہارا برا ہو، خدا کی پناہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور ان کے لشکر میں مومنوں اور فرشتوں کی جماعت ہے، ان پر بھلا میں کیسے اور کس طرح بددعا کر سکتا ہوں. لیکن اس کی قوم نے رو رو کر اور گر گرا کر اس طرح اصرار کیا کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ استخارہ کر لینے کے بعد اگر مجھے اجازت مل گئی تو بددعا کر دوں گا. مگر استخارے کے بعد جب اس کو بددعا کی اجازت نہیں ملی تو اسے صاف صاف جواب دے دیا اگر میں بددعا کروں گا تو میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گے. یہ واقعہ میں پورا بیان کر دوں، لیکن ابھی مجھے ایک مسئلہ یاد آیا. کل مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت نے وضو کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ احناف میں وضو کی نیت شرط نہیں ہے، اور یہ درست ہے. مگر یہ نہیں ارشاد فرمایا گیا تھا کہ احناف میں وضو کی نیت یہ سنت مؤکدہ ہے. یہ نہیں بیان ہوا تھا. احناف میں، حنفیوں میں وضو کی نیت یہ سنت مؤکدہ ہے. بات درست تھی مگر یہ وضاحت نہیں ہوئی تھی. تو امیر سنت کا پیغام آیا تھا کہ اس کی وضاحت کر دی جائے. تو مجھے ابھی اچانک یاد آ گیا تو میں نے کہا اس کی پہلے وضاحت کر دوں. صلو علی الحبیب. تو اس سے جب استخارہ کیا تو اس میں منع آئی. اس سے صاف صاف انکار کر دیا. اس کے بعد اس کی قوم نے بہت سے گراں قدر تحائف اس کی خدمت میں پیش کر کے بے پناہ اصرار کیا، یہاں تک کہ بلعم بن باورا پر لالچ کا بھوت سوار ہو گیا اور وہ مال کے جال میں پھنس گیا اور اپنی گدی پر سوار ہو کر بددعا کے لیے چل پڑا. راستے میں بار بار اس کی گدی ٹھہر جاتی، منہ موڑ کر بھاگ جا چاہتی تھی، مگر یہ اس کو مار مار کر آگے بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ گدی کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت عطا کی. اس نے کہا کہ افسوس اے بلعم، تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے ہیں اور میرا منہ موڑ کر مجھے پیچھے دھکیل رہے ہیں. اے بلعم، تیرا برا ہو کیا تو اللہ کے نبی اور مومنین کی جماعت پر بددعا کرے گا؟ گدی کی تقریر سن کر بھی بلعم بن باورا واپس نہیں ہوا، یہاں تک کہ
آسمان نامی پہاڑ پر چڑھ گیا اور بلندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو بغور دیکھا اور مال و دولت کے لالچ میں اس نے بددعائیں شروع کر دی. لیکن خدا عز و جل کی شان کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بددعا کرتا تھا مگر اس کی زبان پر اس کی قوم کے لیے بددعا جاری ہو جاتی تھی. یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے ٹوکا کہ اے بلعم تم کیا الٹی بددعا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا اے میری قوم میں کیا کروں، میں بولتا کچھ ہوں اور نکلتا کچھ اور ہے. پھر اچانک اس پر یہ غضب الہی نازل ہوا کہ ناگہاں اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی. اس وقت بلعم بن باورا نے اپنی قوم سے رو رو کر کہا افسوس میری دنیا اور آخرت دونوں برباد و غارت ہو گئی، میرا ایمان جاتا رہا، میں قہر و غضب کا شکار ہو گیا، اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی مگر میں تو لوگوں کو مکر کی ایک چال بتاتا ہوں، مگر میں تم لوگوں کو مکر کی ایک چال بتاتا ہوں. تم لوگ ایسا کرو کہ شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو شکست ہو جائے. تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بہترین پوشاک اور زیورات پہنا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دو. اگر ان کا ایک آدمی بدکاری کرے گا تو پورے لشکر کو شکست ہو جائے گی. چنانچہ بلعم بن باورا کی قوم نے اس کے بتائے ہوئے اس برے جال کو بچھایا اور بہت سی خوبصورت عورتوں کو بناؤ سنگھار کرا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیجا. یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس ایک لڑکی کے ساتھ اس کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گیا اور اسے اٹھا کر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گیا اور فتویٰ پوچھا کہ اے اللہ کے نبی یہ عورت میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا خبردار یہ تیرے لیے حرام ہے، فوراً اس کو اپنے سے الگ کر دے اور اللہ کے عذاب سے ڈر. مگر اس رئیس پر برائی غلبہ پا چکی تھی، ایسا زبردست برائی کا اس پر بھوت سوار ہو گیا تھا کہ اس نے آپ کی نافرمانی کی، آپ کے فرمان کو ٹھکرا دیا، عورت کے ساتھ برائی کر بیٹھا. اس گناہ کی نحوست کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک طاعون کی وبا پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں 70,000 آدمی مر گئے اور سارا لشکر تتر بتر ہو کر ناکام و نامراد واپس چلا گیا، جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب پر بہت صدمہ ہوا. بلعم بن باورا پہاڑ سے اتر کر مردود بارگاہ الہی ہو گیا. آخر دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر مر گیا. اللہ اللہ. اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائی، اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. ذرا دیکھو اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر، کیسا مستجاب دعوات تھا اور کس قدر برائی میں مبتلا ہو گیا. کیسے اللہ کی خفیہ تدبیر تھی کہ اس کو لالچ نے گھیر لیا، مال کی محبت دولت کی محبت میں وہ باولا ہو گیا اور اللہ کے نبی پر بددعا کرنے کے لیے چل پڑا. اللہ کی پناہ، دل بدل گیا، دماغ بدل گیا، سوچ بدل گئی. کیسی عبرت ہے، کیسی عبرت ہے. کیسا عبادت گزار عابد و زاہد لمحے بھر میں دولت اور مال کے لالچ میں آ کر کس قدر برائی کے گھیرے میں گرا اور کافر ہو کر مر گیا. اللہ کی پناہ. اور کس قدر گندا مرض ہے یہ بدکاری. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے. ہم اس کی خفیہ تدبیر سے صحیح معنوں میں ڈرنے والے بن جائیں. نہ جانے ہمارا کیا بنے گا، ہمارا اختتام کیسا ہے، ہمارا اینڈ کیسا ہے، ہمارا آخری لمحہ کیا ہوگا. اس وقت جس وقت ہماری زندگی کا آخری لمحہ گزار رہے ہوں گے، اس وقت ہماری ایمان کی کیفیت کیا ہوگی ہم نہیں جانتے. اس رب پہ کعبہ کی قسم ہم نہیں جانتے. منہاج العابدین میں ہے حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک شاگرد کے نظر کے وقت تشریف لائے اور اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین شریف پڑھنے لگے تو اس شاگرد نے کہا سورہ یاسین پڑھنا بند کر دو. پھر آپ نے کلمہ طیبہ
کی تلقین شروع کر دی. وہ بولا میں ہرگز یہ کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں اس سے بیزار ہوں. بس انہی الفاظ پر اس کی موت واقع ہو گئی. حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنے شاگرد کے برے خاتمے کا سخت صدمہ ہوا. 40 روز تک اپنے گھر میں بیٹھے روتے رہے. 40 روز کے بعد آپ نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے اس شاگرد کو جہنم میں گھسیٹ رہے ہیں. آپ نے اس سے استفسار فرمایا کس سبب سے اللہ تعالیٰ نے تیری معرفت سن فرما لی، تیرا برا خاتمہ ہوا؟ میرے شاگردوں میں تیرا تو بڑا اور بہت اونچا مقام تھا. اس سے جواب دیا 3 عیوب کے سبب سے. چغلی کہ میں اپنے ساتھیوں کو کچھ بتاتا تھا اور آپ کو کچھ اور. حسد کہ میں اپنے ساتھیوں سے حسد کرتا تھا. شراب نوشی کہ ایک بیماری کے شفا پانے کی غرض سے طبیب کے مشورے پر ہر سال شراب کا 1 گلاس پیتا تھا. ان 3 برائیوں کی وجہ سے اس طالب علم دین جو فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ کا شاگرد تھا اس کا برا خاتمہ ہو گیا. آئے ہائے ہائے گناہوں کی نحوست، ہائے گناہوں کی نحوست، ہائے گناہوں کی نحوست. نہ جانے کس گناہ کی نحوست آخری وقت میں کیا رنگ دکھا دے. ہمیں آج نہ سمجھ پڑتی. آج حسد لگی ہوئی ہے. چگلی کھاتے چلے جاؤ، شرابیں پیتے چلے جاؤ، غیبتیں کرتے چلے جاؤ، بدگمانیاں کرتے چلے جاؤ، نماز قضا کرتے چلے جاؤ، شرابیں پیتے چلے جاؤ، سود کا کاروبار کرتے چلے جاؤ، رشوت کا لین دین کرتے چلے جاؤ، حرام روزی خواہ کاروبار کے نام پر ہو یا اجارے کے نام پر ہو حرام آمدنی کھاتے چلے جاؤ، ماں باپ کی نافرمانی کرتے چلے جاؤ، بیوی بچوں پر ظلم کرتے چلے جاؤ اور طرح طرح کی برائیاں کرتے چلے جاؤ. مگر یاد رکھو برے کام کا انجام برا، اچھے کام کا انجام اچھا. یہ برائی جو آج کرتے 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 زندگی گزار رہے ہیں، اگر توبہ کیے بغیر اسی برائی کو لے کر نزا کے وقت کو پا لیا، ذرا سوچو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی برائی کسی کے برے خاتمے کا سبب بن جائے اور اس وقت اسے احساس تو ہو رہا ہو مگر اس کے پاس توبہ اور تلافی کی گنجائش نہ بچے. کر لے توبہ، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کری. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، موت ہے، موت ہے، موت ہے، موت ہے. اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. خدایا برے خاتمے سے بچانا، خدایا برے خاتمے سے بچانا، خدایا برے خاتمے سے بچانا. پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، پڑھو کلمہ جب نکلے دم یا الہی. سمجھ میں آنے والی بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ روح نکلتے وقت کلمہ وہی پڑے گا جس پر اللہ کی رحمت ہوگی.